اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وجعلنا من المتبرئین من اعداء علی بن ابی طالب والصلاة والسلام على اشرف الانام سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں آج کی اس شب کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یقیناً آپ مسلسل سنتے ہوں گے، مگر آج کے دن اس آیت کو سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے. سورہ مبارکہ مائدہ کی 67 آیت نمبر 67 ہے. اس آیت کے ترجمے سے پہلے آپ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 66 کو سماعت فرمائیں. آیت نمبر 66 میں پروردگار عالم مخاطب ہے یہودیوں سے اور نصارہ سے، اور اس میں پروردگار فرماتا ہے، دیکھیے گا لہجہ خدا کا غور کیجئے گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ علی بن ابی طالب کی برکت سے ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے. پروردگار فرماتا ہے کہ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ لوگ تورات کو قائم رکھتے اور انجیل کے اصولوں کو دستور کو قائم رکھتے اور اس چیز کو قائم رکھتے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے ان پر نازل ہوا تھا، اگر یہ ان تینوں چیزوں کو قائم رکھتے، کون؟ یہودی اور نصارہ، اگر یہ قائم رکھتے تو کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، انہیں رزق ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اوپر دیکھتے تو رزق آتا، زمین پر دیکھتے تو رزق نکلتا. کیا قائم رکھتے؟ اگر تورات کو قائم رکھتے، اگر انجیل کو قائم رکھتے. کیا مطلب قائم رکھتے کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ یعنی اس پر عمل کرتے، اسے اپنے دل میں جگہ دیتے، اسے اپنی زندگی کا دستور بناتے. کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے زمین سے بھی ان کو رزق ہر وقت ملتا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کو قائم نہیں کیا، انہوں نے انجیل کو قائم نہیں کیا. پروردگار فرماتا ہے منہم امت مقتصد، ان میں سے چند ایسے ہیں، چند کہ جو میانہ روی رکھتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ يَعْمَلُونَ، مگر ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کا عمل بہت برا ہے. پوری توجہ کیجئے گا، کیونکہ اکثر کا عمل برا ہے. جو چند تھے انہیں بھی یہ والی فوقیت، یہ والی فضیلت نہیں ملی کہ اب جہاں بیٹھتے رزق آ جاتا، جہاں کھڑے ہوتے رزق. یہ آیت ہو گئی 66. اب آیت نمبر 67 میں پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے حبیب پہنچا دیجئے جو ہم نے بھیجا ہے. دیکھیے توجہ کیجئے، تورات، انجیل،
اگر چھوڑ دیا تو جو رزق کی فضیلت تھی وہ چلی گئی، مگر حبیب ہم تمہیں وہ چیز دے رہے، قبول کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر پہنچاؤ گے نہیں تو تمہاری رسالت چلی جائے گی۔ عدم ابلاغ، عدم قبول کی بات نہیں ہو رہی ہے، عدم ابلاغ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر پہنچاؤ گے نہیں کیا نتیجہ نکلے گا؟ تمہاری رسالت، جس پیغام کو نہ پہنچانے سے محمد کی رسالت خطرے میں پڑ جائے۔ رسالت کیا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کروں، رسالت کیا ہے؟ نماز رسالت، روزہ رسالت، حج رسالت، ساری کی ساری چیزیں رسالت کے دائرے میں۔ اگر محمد ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر یہ نہیں پہنچاؤ گے تو ہمیں رسالت پہنچائی نہیں۔ اب مسلمان نماز پڑھتے رہے ولایت علی کو چھوڑ کے، جب محمد کی رسالت خطرے میں پڑ جائے گی تو تمہاری نماز قبولیت میں پہنچے گی؟ نہیں پہنچ سکتی رسالت جب رسالت خطرے میں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اچھا دیکھو، لوگوں سے مت ڈرنا، اللہ تمہیں بچائے گا۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے ضمانت حفاظت خود لی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ان اللہ لا يهدي القوم الکافرین۔ پروردگار عالم یہ نہیں کہا، منافقین نہیں کہا خدا نے، علی کی ولایت کے منکر کو منافق نہیں کہا، کیا کہا؟ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پروردگار کافرین کیوں منافق نہیں کہا؟ کافرین کا ایک سوال ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا، منافق کی اصطلاح ہمارے علم کی نسبت سے، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کے پاس میرے اور آپ کے سامنے کوئی ہو سکتا ہے کہ منہ پہ علی علی کر رہا ہو مگر دل سے علی کو قبول نہیں کر رہا، مگر کیونکہ میں اور آپ انسان ہیں تو اس کی دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، لہٰذا ہمارے لیے تین کیٹیگری ہے، مومن، منافق، کافر۔ تو مومن جو ہمارے سامنے واضح، جس کا دل اور جس کی زبان دونوں ساتھ ساتھ ہے، کافر جو دونوں طرح سے دل سے بھی انکار کر رہا ہے، زبان سے بھی انکار کر رہا ہے۔ منافق کون ہے؟ لیکن خدا کے نزدیک وہ دھوکہ تھوڑی دے سکتے ہیں، لہذا پروردگار عالم نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اگر علی کی ولایت کے مقابلے میں کھڑا ہے، کوئی ایسا ہے کہ خدا کی توحید کے مقابلے پر کھڑا ہے۔ مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ لہذا پروردگار عالم نے اس کی کوئی، اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں مولا امیر کی زیارت کا ایک جملہ جو آج میں خاص اس جملے کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، آیت ذہن میں سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 66 جس میں کہا کیا گیا، اگر وہ تورات کو اور انجیل کو قبول کرتے۔ اب آپ ذرا علی ابن ابی طالب کی زیارت کا جملہ دیکھیں جو مولا کے لیے الفاظ ہیں، السلام علی اذن اللہ الواعیہ، سلام ہو اللہ کے اس کان پر کہ جو بہت غور سے سنتا ہے۔ کیا ہے علی ابن ابی طالب؟ اللہ کے اس کان پر کہ جو بہت، اچھا ابھی ایک منٹ رک جائیے، دعائے جوشن کبیر الحمدللہ سب جانتے ہیں، اگر آپ پکار رہے ہیں، میں پکار رہا ہوں، یہ پکار رہے ہیں، آپ سب، ہم سب ایک وقت میں پکار رہے ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا میری نہیں سن رہا، میری سن رہا آپ کی نہیں سن رہا؟ ایسا ہے؟ اسی لیے دعائے جوشن کبیر میں آیا یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، اے وہ خدا کہ کسی کی آواز اسے کسی کی آواز سننے سے روکتی نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا ایک وقت میں کتنے پرندے بول رہے ہوتے ہیں؟ خدا سب کو سن رہا ہے۔ ایک وقت میں کتنے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ خدا سب کو سن رہا ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، السلام علی اذن اللہ الواعیہ، سلام ہو اس پر کہ جو اللہ کے غور سے سننے والا کان ہے۔ تو جو ایک وقت میں سب کی سنے اسی کی قبر پہ جا کے مانگا جاتا ہے، کسی پیر فقیر کی قبر پہ جا کے نہیں مانگا جاتا۔
السلام علی اذن اللہ الواعیہ فی الامم، امتوں میں جو اللہ کا سننے والا کان ہے. پھر اس کے بعد زیارت کا جملہ کیا ہے؟ وَيَدُهُ الْبَاسِطَةُ بِالنِّعَمِ، اور سلام ہے اس پر کہ جو اللہ کا وہ کھلا ہوا ہاتھ ہے کہ جو نعمتوں کو بانٹتا ہے. یَدُهُ الْبَاسِطَةُ بالنعم. پھر اس کے بعد زیارت کا جملہ ہے. اب یہ بڑا ٹیکنیکلی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. وَجَنْبُهُ الَّذِي مَنْ فَرَّتَ فِيهِ نَدَمْ، سلام ہو اللہ کے اس پہلو پر کہ جو اس میں مقصریت دکھائے پشیمان ہوگا. اچھا سوال ہے میرا آپ سے، کیا مطلب جنبہ؟ علی اللہ کا پہلو ہے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کوئی جسم تو نہیں رکھتا، کیا مطلب جنبہ؟ جنبہ میں بات، اگر مولانا صاحب میرے پہلو میں بیٹھے ہیں اس وقت، سب سے قریب کون ہے مجھ سے؟ کیوں؟ کیونکہ میرے پہلو میں. السلام علی جنبہ، سلام ہو اللہ کے پہلو پر، یعنی علی وہ ذات ہے کہ جو اللہ سے سب سے قریب ہے. اب جملہ سنیے گا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت قربتاً. اسی طریقے سے جب آپ علی کہتے ہیں تو کیونکہ اس سے جا کے جوڑتے ہیں جو اللہ سے سب سے قریب ہے. السلام علی جنبہ الذی، وہ اللہ کا وہ پہلو، اللہ کے قریب کا وہ مقام. من فرط فیہ ندم، جو بھی اس کے اندر مقصریت دکھائے گا وہ پشیمان ہوگا. کیوں ہوگا پشیمان؟ اس لیے کہ پھر اسے قربتاً اللہ، پھر اسے قربتاً اللہ. پھر اس کے بعد عجیب جملہ واقعاً، اشہد انکا، مولا میں گواہی دیتا ہوں، انکا مجازی الخلق. مجازی ایک لفظ ہے ہمارا اردو میں استعمال ہوتا ہے اجازت لینا. جب آپ اپنے باس کے پاس جائیں گے، قبلہ اجازت ہے کل میں چھٹی کر لوں، وہ کہے گا اجازت. جب وہ اجازت دے گا تو آپ کے معاملات آگے بڑھیں گے. مجازی کہتے ہیں آگے بڑھانے والے کو. مولا میں گواہی دیتا ہوں انکا مجازی الخلق، آپ وہ ہیں کہ جو مخلوقات کو آگے بڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَشَافِعُ الرِّزْقِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس کے رزق کی شفاعت آپ کرتے ہیں اسے رزق مل جاتا ہے. یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب. انسان روایات کو دیکھیے، بس 2 روایات میں آپ کی خدمت میں اور پیش کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو جو آج علی کی برکت سے رزق ملنے والا ہے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ نہیں حائل ہونا چاہتا. اور واقعاً یقین جانیے کہ یہ جو نیاز و تبرک ہم کھاتے نا، اسے کھاتے وقت دعا مانگا کریں، اسے کھاتے وقت دعا مانگا کہ یہ علی ابن ابی شافع اور رزق کی شفاعت کرنے والا علی ابن ابی طالب. یہ جو آپ آج یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے، یہ ایسے ہی نہیں آ گیا. جا کے دیکھیے آج بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، ماؤں نے بتایا ہی نہیں کہ غدیر کیا ہے. یہ جو آج آپ، یہ رسول کی دعا ہے. کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ کیا خالی ہے؟ اچھا ایک بات میں نے پچھلے سال بھی کلیئر کی تھی، اس سال بھی کلیئر کر دوں کہ دیکھیں یہ ایک ہاتھ والا کانسیپٹ ہے نا، یہ غدیر کا ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو غدیر کا کانسیپٹ ہے وہ 2 ہاتھ والا کانسیپٹ ہے. اگرچہ کہ مومنین کی وہ بیچارے اپنی عقیدت سے کرتے ہیں، مگر صحیح بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. میں نے گزشتہ سال بھی یہ بات واضح کی تھی، اس سال بھی واضح کر دوں. رسول نے جو ممبر لگایا تھا نا، اس ممبر پہ علی نہیں چڑھے تھے، اس ممبر پہ رسول خود چڑھے تھے. دیکھیں یہ اٹھی ہوئی جگہ ہے نا، جب رسول اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے پھر علی کو بلایا، اور علی کو بلانے کے بعد کہا کہ علی، اب یہ رسول کھڑے، علی سے کہا کہ علی اس طرح سے گھوم کے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے، کہا دونوں ہاتھ بلند کرو. یہ دونوں ہاتھ ایسے بلند ہوئے. اب اوپر سے جب کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کو ایسے کھینچتا ہے.
اچھا اب جب میں اوپر کھڑا ہوں اور نیچے کوئی بچہ کھڑا ہے اور میں اس کو اٹھاؤں گا تو ہوا کچھ یوں کہ اسی وجہ سے روایت کے اندر ہے فَظَهَرَ بَيَاضَ أَبْطَيْهِ، اتنا اٹھایا کہ علی کے بغل کی سفیدی اور نبی کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. ایسے اٹھایا، یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ دو ہاتھ سے ایسے اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ آواز محمد کی تھی، چہرہ علی کا تھا. من كنت مولا هذا علی کا مولا. علی 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 علی. لہذا لوگ آواز محمد کی سن رہے تھے، چہرہ علی کا دیکھ رہے تھے. اب محمد کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چہرہ علی کا نظر آ رہا تھا. گویا عمل بتا رہا تھا کہ جب یہ چہرہ چھپ جائے تو اس چہرے کو دیکھ کر چلنا. اور پھر اس کے بعد دعائیں دی. یہ جو آپ یہاں پر آ گئے، میں نے آپ سے کہا نا ایسے نہیں آ گئے میں اور آپ یہاں پر. عزیزو دعا دیں، خدا ہمیں کچھ دے نہ دے، اس نے ہمیں علی کی ولایت دی. کیا کہا اس کے بعد؟ رسول کی دعا. کیا رسول کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ کائنات کے رسول نے غدیر میں ایک ایسی دعا کا باب کھولا کہ جو قیامت تک جاری ہے. کون سی دعا؟ اللہم والی من والا، پروردگار تو اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے. اچھا کہیں پر آپ کو یہ ملا پروردگار جو مولانا عرفان کا دوست ہو جائے اسے تو بھی دوست بنا لے؟ کسی کا نام نہیں ملے گا آپ کو. اللہم والی من والا، پروردگار تو اسے دوست بنا جو علی کو دوست بنائے. پھر وعاد من عادا، پروردگار تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کو دشمن ہو. پھر اس کے بعد میں اور آپ مدد کے محتاج ہیں نا اس دنیا کے اندر، ہم سب مدد کے محتاج ہیں. کائنات کے رسول نے دعا دی ہے اللہم انصر من نصر، پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کو مدد کرے. یہ جو آپ جشن میں آئے یہ کس کی مدد ہے؟ یہ علی کی مدد ہے. یہ جو جشن منعقد کیا یہ کس کی مدد ہے؟ یہ علی کی مدد ہے. اللہم انصر من نصر، پروردگار تو اس کی مدد کر جو علی کی. فقط تم علی کی مدد کرتے جاؤ، خدا خود تمہاری مدد کرے گا. پھر کیا کہا؟ وَخْذُلْ مَنْ خَزَلَ، پروردگار اسے رسوا کر دے جو علی کو رسوا کرے. یہ جو آج کہتے ہیں یہ جشن منا کے کیا کیا، یہ کھانا کھلا کے کیا کیا، یہ اشعار پڑھ کے کیا کیا، اللہم وَخْذُلْ مَنْ خَزَلَ، پروردگار اسے ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرے. یہ پروردگار عالم، یہ رسول خدا اس انداز سے پروردگار عالم کو پکار رہے ہیں. آخری روایت سنیں امام محمد باقر علیہ السلام. ایک اور درود کا سہارا دے دیجیے. ثابت بن دینار ابو حمزہ سمالی امام کے پاس آتے ہیں. عجیب سوال کیا کہ مولا کچھ لوگ ایسے ہوتے یصوم الرجل نہار ویقوم اللیل. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر دن روزہ رکھتے ہیں. ویقوم اللیل، ساری رات کھڑے رہتے ہیں عبادت کرتے ہیں. اور مولا ایسا شخص ہے کہ لا یعرف منہ الا خیرا، لا یعرف، اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی گئی، اس سے صرف اور صرف خیر دیکھا گیا. ہر ایک کے ساتھ خیر. ابو حمزہ سمالی کوئی چھوٹے صحابی نہیں ہے، ایک نام ہے. پانچویں امام سے سوال کر رہا لا یعرف منہ الا خیرا، الا مگر ایک مسئلہ ہے وَهُوَ لَا يَعْرِفْ وِلَایَةً، مولا وہ ولایت نہیں جانتا کہ ولایت کیا ہے. سنیں پانچویں امام کا جواب کیا ہے. اب یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ ابو حمزہ سمالی اور پانچویں امام موجود ہیں خانہ کعبہ میں. مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جس دنیا کے حصے میں کھڑا ہوں
فَهُوَ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ مِّن بُقَعِ الْأَرْضِ. یہ دنیا میں جتنے بھی مقامات ہیں ان سب میں مقدس ترین مقام ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے کہ لو ان رجلا مات بین الرکن والمقام. رکن یعنی رکن حجر اسود، مقام یعنی مقام ابراہیم. اگر کوئی شخص اس کے درمیان مر جائے ولم یزل ساجدا، اس نے اپنی دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی پوری سجدے میں گزاری ہو، مگر اس کے باوجود اگر وہ ہماری ولایت کی معرفت نہیں رکھتا، حق ہے کہ پروردگار اسے ہم سے منہ جہنم میں ڈال دے. کیا کرے پروردگار؟ یہ ہمارے نوجوان بالخصوص جینزی، جین الفا، یہ جو ابھی بچوں کے ذہن میں مولانا وہ اس نے اتنا اچھا ہاسپٹل بنایا، مولانا وہ اس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. اچھا وہ جو ہاسپٹل بنایا، میں بچوں کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے، وہ جو ہاسپٹل بنایا تو اس کے پاس مال آیا نا، تو وہ مال کس کا تھا؟ مال کس کا تھا؟ خدا کا تھا نا. وہ خدا کا مال تھا، خدا کی راہ میں خرچ ہو گیا. مگر علی نہیں آیا تو خدا جنت نہیں دینے والا. اچھا فرض کر لی، میں اور بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، میں کھڑا ہو جاؤں، ابھی جاؤں مسجد میں جا کر کہوں نماز پوری پڑھوں گا، پوری، مگر قربان اللہ نہیں. کھڑا ہو جاؤں جا کے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اتنی بہترین نماز، اور آپ آئے، آپ نے نماز پڑھی قربتاً اللہ، اللہ اکبر، 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آپ چلے گئے. میں نے وہ نماز 2 گھنٹے میں پڑھی. اللہ مجھے کچھ دے گا؟ کیوں؟ کہو مولانا آپ نے قربتاً اللہ، تمہیں قربتاً اللہ تو یاد رہا وہی اللہ جب کہے کہ بغیر علی کے لاؤ گے تو نہیں دوں گا. دینا ہی نہیں چاہتا میں تمہیں بغیر علی کے. لہذا ہر عمل کو جنبہ، ہر عمل کو، حتیٰ کہ آپ کسی کو ایسی دعوت پہ گھر پر بلائے نا، بہن بھائیوں کو دعوت پر گھر پر بلائے، وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں علی کو ڈال دیں، وہاں پر بھی حدیث قصہ پڑھوا دیں. وہ علامہ صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، میں کہتا ہوں یہی کام کریں. کہا جو کہے نا کہ ماتم مت کرو تو اور کرو. ان کا جواب یہی ہے. وہ کہنا یار یہ کیا اتنا علی علی، کہنا اس سال تو 5 منقبت خواہ بلائے تھے، اگلے سال 7 بلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خالق کے کائنات ہے. اب روایات جا کر دیکھیے، سدرۃ المنتہا، بس میں وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا رسول خدا جو سدرۃ المنتہا پہ گئے، یعنی سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے. بس عزیزو اس کو سنیے گا، اس ولایت کو محسوس کیجئے گا. میں دعا کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ اس جملے کو جو اپنے دل میں بسا لے، خدا اسے علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے. توجہ کیجئے گا، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا مولانا سدرہ یعنی درخت، منتہا یعنی انتہا. کیا مطلب انتہا؟ 7 آسمان، 7 آسمان کے بعد عرش، عرش کے بعد سدرۃ المنتہا. جبرائیل سے کہا رسول خدا نے، جبرائیل 7 نہیں، یہاں پر 7 چھوڑ دو گے؟ گھر سے لے کر آئے بڑے خوشی، یہاں پر آ کے 7 چھوڑ دو گے؟ کہا یا رسول اللہ دنوت املتا لا ترکتو، اگر اب ایک پور بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. کون؟ جبرائیل، جس کا پر مشرق، جس کا دوسرا پر مغرب. وہ جبرائیل کے جو حسین کا جھولا جھلاتا ہوں، وہ جبرائیل کے جب زہرہ پھٹ جاتی ہے تو لوری دیتا ہو، وہ جبرائیل کے جو چکی چلاتا ہو. اتنی خدمت کرنے کے بعد یا رسول اللہ ایک پور آگے بڑھ جاؤں گا میں جل جاؤں گا. کائنات کا رسول نے کہا جبرائیل یہاں سے مجھے اکیلے سفر کرنا ہے؟ کہ ہاں یہاں سے تمہیں اکیلے سفر کرنا ہے. یہ ہے سدرۃ المنتہا. اب اس کے بعد توجہ کیجئے گا، سدرۃ المنتہا کے بعد آیت کہہ رہی ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی.
یعنی سدرۃ المنتہا وہ ہے جہاں جبرائیل جل جائے، اس سے آگے محمد جائیں 2 کوان اور اس سے کم کا فاصلہ، جمبو ہو سمجھ میں آیا؟ وہاں پر جا کر جہاں پر محمد کے دل کے اندر گھبراہٹ آئے تو آواز السلام علیکہ یا نبی اللہ کی آئے تو لہجہ علی کا ہو، محمد پوچھے پروردگار تو ہے یہ علی؟ اے محمد جب وحشت کے مقام پر تیرے دل میں علی کی محبت دیکھی تو میں خدا نے تجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا۔ تو جو محمد کی تنہائی میں خدا لہجہ بنائے وہ علی کا ہو، جنت کی دستک یا علی، ہر ایک چیز یا علی۔ ہم نے ولایت کو معذرت کے ساتھ ہم نے ولایت علی ابن ابی طالب کو وہ حق ہی نہیں دیا کہ جو ولایت علی ابن طالب کا حق تھا۔ اس مقام پر ہم نے کبھی ولایت علی ابن ابی طالب کو محسوس ہی نہیں کیا۔ لہذا بس اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہوئے، پروردگار یہ اپنا کوئی بھی ضروری کام چھوڑ کر آئے، خدایا تجھے علی کی ولایت کا واسطہ ان کے اس کام کو مکمل فرما۔ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے امتحان دے چکے ہیں، امتحان دینے والے، پروردگار ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ پروردگار ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خدایا تیرے علی کے ماننے والے، تیرے علی کے چاہنے والے، پروردگار تجھے واسطہ ہمیں جو کچھ عطا فرما تیرے علی سے عطا فرما۔ پروردگار کم از کم ان مومنین کا، ہم سب کا یہ حق ہے کہ جو ہاتھ علی کے نام پر تیری بارگاہ میں پھیلے انہیں کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہمارے دلوں کو علی ابن ابی طالب کے عشق سے منور فرما۔ پروردگار اگر اس مجمع میں کوئی بے روزگار بیٹھا ہے اسے ولایت علی کے صدقے میں رزق حلال عنایت فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین زیارت علی ابن ابی طالب کے متمنی ہیں، خدایا انہیں اتنا رزق فراواں عطا فرما کہ وہ اسی سال علی کی زیارت سے مشرف ہو گئے۔ پروردگار تجھے واسطہ اس ولایت کا اکمال ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہم سب کو ان کی ولایت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جن مومنین نے، جن دوستوں نے اس جشن کو منعقد کیا ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے گھر کو ہر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یہ جتنے بھی مومنین یہاں پر موجود ہیں تو جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا واسطہ ہم سب کو دنیا کی ہر بلا سے، ہر بیماری سے، بالخصوص جو مہلک بیماریاں ہیں، کینسر اور سرطان اور اس طریقے کی دیگر خطرناک قسم کی بیماریاں، تو جو علی کا واسطہ، عزیزوں واقعاً یہ سمجھیے اس بات کو، علی کی قبر کے بارے میں روایت ہے، امام چھٹے امام فرماتے ہیں لا یلوزها ذو آہت الا شفاہ اللہ۔ یلوزو کہتے ہیں یہ چیز مس ہوئی نا، یہ مس، لا یلوزها ذو آہت الا شفاہ اللہ، اگر کوئی بیمار مس ہو جائے خدا شفا دے گا، مس ہو جائے، مگر ولایت اس مرحلے پر تو ہو، شک والی کیفیت تو نہ ہو۔ پروردگار تجھے علی کی ولایت کا واسطہ اس طرح کی جو مہلک بیماریاں، خدایا ہمیں ان سب بیماریوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں علی کی ولایت کے صدقے میں شفا عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد جو کچھ بات ہے، آمین کہیے گا مل کے، پروردگار آج کی شب کل کے دن جو کچھ تو تقسیم کر رہا ہے، رحمت و برکت و مغفرت، پروردگار جو رزق تو تقسیم کر رہا ہے، جو نعمتیں تقسیم کر رہا ہے، ان سب میں ہمارا حصہ شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔